ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضر کی مناسبت اور موافقت کو سامنے رکھتے ہوئے الطاف حسین حالی کی ایک غزل اور اس کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو غزل عرض ہے: بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ، تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ، نکالو نہ رکھنے نسب میں کسی کے، نہیں اس سے کوئی رذالت زیادہ، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ، وہ افلاس اپنا چھپاتے ہیں گویا، جو دولت سے کرتے ہیں نفرت زیادہ، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، غزل میں وہ رنگت نہیں تیری حالی، الاپیں نہ بس آپ درپت زیادہ۔ اب آتے ہیں اس غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو پہلا شعر ہے: بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے نفرت زیادہ۔ ملت کے معنی یہاں پہ اس لفظ کے معنی ہے میل جول، میل جول کے معنی میں ہے، ملانے کے معنی میں۔ مبادا کا معنی ہے ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ۔ یہ پوری غزل ناصحانہ ہے اور حالی کے جدید رنگ کی نمائندگی کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپس میں میل ملاپ زیادہ نہ بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں نفرت زیادہ پیدا ہو جائے۔ بظاہر عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ ملت زیادہ نفرت کا باعث ہوگی، لیکن یہ بات انسانی تجربے کے بالکل مطابق ہے۔ جب دو آدمی ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں تو ایک عرصے تک ان میں بڑی محبت رہتی ہے، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دو آدمیوں میں زیادہ قربت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، پھر جب وہ توقعات پوری نہیں ہو پاتی تو دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ غرض کہ حالی کی نصیحت انسانی زندگی کے گہرے مشاہدے اور ٹھوس تجربے پر مبنی ہے، لہٰذا اسے نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا شعر ہے: تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ تکلف بناوٹ، تصنع، اوپر کے دل سے کوئی کام کرنا، ظاہر داری برتنا، بیگانگی غیریت، علامت نشان اور پہچان کو کہتے ہیں۔ اگرچہ تکلف تہذیب کا تقاضا ہوتا ہے، پھر بھی تکلف کو عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اردو کے مشہور شاعر ذوق کا ایک شعر ہے، استاد ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے: اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے ہیں وہ جو تکلف نہیں کرتے۔ تشریح طلب شعر میں الطاف حسین حالی تکلف کو غیریت کا نشان قرار دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تکلف اپنوں سے نہیں کیا جاتا، غیروں سے کیا جاتا۔ وہ تکلف کو غیریت، غیر ہونا، کوئی اور ہونا، دوسرا ہونا، غیریت کی پہچان قرار دے کر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکلف کی زیادہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔
حالی تکلف کو بالکل برا نہیں کہتے بلکہ زیادہ تکلف کو برا کہتے ہیں، کیونکہ مہذب محفلوں میں تکلف سے تھوڑا بہت کام لینا پڑتا ہے، اور تھوڑا بہت کام لینا بھی چاہیے، لیکن جب تکلف میں اعتدال نہ رہے تو تکلف کرنے والے کی ہر بات جھوٹ اور بناوٹ معلوم ہونے لگتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: نکالو نہ رکھنے نسب میں کسی کے، نہیں اس سے کوئی رذالت زیادہ۔ رکھنے نکالنا، عیب نکالنا، خامیاں نکالنا نسب خاندان کو کہتے ہیں۔ رذالت رذیل سے، کمینگی، کمینہ پن۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کے خاندان میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کمینگی کوئی اور نہیں۔ دوسروں کے خاندانوں میں برائی نکالنا ایک عام عادت ہے۔ جب آدمی کسی کی ذات میں کوئی عیب نہیں نکال پاتا تو اس کے خاندان کو برا بلا کہنے لگتا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں انتہائی گٹھیا پن کا ثبوت ہے۔ چوتھا شعر ہے: مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے، یہ مصیبت زیادہ۔ احوال حال کی جمع، لیکن یہ لفظ بھی واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر شخص سے اپنی مصیبت بیان کرنا مصیبت میں مبتلا ہونے سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو یہ صرف ایک شخص کی مصیبت ہے، لیکن جب وہ ہر شخص کو اپنی مصیبت کی رودات سنانے لگتا ہے تو اس کی مصیبت سب لوگوں کی مصیبت بن جاتی ہے، تو یہ اس مصیبت سے زیادہ مصیبت ہے۔ شعر نمبر 5: وہ افلاس اپنا چھپاتے ہیں گویا، جو دولت سے کرتے ہیں نفرت زیادہ۔ افلاس غربت، مفلسی کو کہتے ہیں۔ گویا یہاں پہ یعنی کے معنی میں، اگرچہ بھی اس کے معنی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دولت سے نفرت کرتے ہیں وہ گویا اپنی مفلسی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی چیز سے محرومی کو چھپانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ چونکہ فلاں کو فلاں چیز سے نفرت ہے اور اس لیے وہ اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتا یا اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس قسم کی عادت بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے۔ شعر نمبر 6: فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انتہائی دلچسپ اور زبردست قسم کا شعر ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں انتہائی نیک آدمی کو لوگ فرشتہ یا فرشتے صفت انسان کہتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ نیکی کے اعتبار سے فرشتہ بن جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں انسان بن جانا فرشتہ بن جانے سے بھی بہتر ہے، لیکن صحیح معنی میں انسان بننا بڑی محنت کا کام ہے۔ صحیح معنی میں انسان بننے کے لیے آدمی کو اپنی ذات میں بہت سی اچھی اور بری خواہشوں کی کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے لالچ پر قابو کرنا پڑتا ہے، اور اچھی عادتوں کے اختیار کرنے میں جو ذہنی اور جسمانی کوفت ہوتی ہے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات نیک آدمی بننے کے لیے بہت سے لذتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھنا پڑتا ہے۔ نقصان اٹھانے کے علاوہ بعض اوقات خطرہ تک مول لینا پڑتا ہے، مثلاً سچ بولنے میں جان تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ غرض کہ صحیح معنی میں انسان بننا کوئی آسان کام نہیں، جبکہ فرشتوں کے لیے نیک بننا آسان یوں ہے کہ ان کے نیک ہونے میں ان کے ارادوں اور کوششوں کی کوئی دخل نہیں، خدا نے انہیں نیک بنا دیا اور وہ نیک ہیں۔ اس غزل کا مقطع آخری شعر یعنی 7واں شعر یعنی مقطع عرض ہے: غزل میں وہ رنگت نہیں تیری حالی، الاپے نہ بس آپ درپت زیادہ۔ رنگت وہ رنگت جیسے رنگ، وہ رنگت پہلے جیسے رنگ، الاپ نہ گانا۔ درپت ایک قسم کا مردانہ گانا جس میں دیوتاؤں کی تعریف اور بہادری کے قصے گائے جاتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ بلکہ شاعر شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں
کہ میری شاعری میں یعنی الطاف حسین حالی کی شاعری میں شاعری کے دو رنگ ہیں، دونوں رنگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شروع میں ان کی غزلوں میں عشق و محبت کی چاشنی ہوتی تھی، بعد میں جب وہ شعر و ادب کے ذریعے اپنی قوم کی اصلاح کی طرف مائل ہو گئے تو ان کی غزلوں میں نصیحت و عبرت کے مضامین زیادہ جگہ پانے لگے۔ حالی اسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غزل میں وہ رنگت نہیں تیری حالی، الاپیں نبس آپ درپت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ اب تمہاری غزل میں وہ پہلا سا عشقیہ رنگ نہیں ہے، اب تم درپت گانے لگے ہو جو لوگوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا سبب نہیں، لہٰذا اب درپت گانے یعنی بندہ نصیحت کی شاعری کرنے کا سلسلہ ختم کرو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے الطاف حسین حالی کی غزل پڑھی، وضاحت کی اور اشعار کی تشریح کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔